بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 81 کو پڑھیں گے اور گزشتہ سبق کو مکمل کریں گے۔ گزشتہ سبق کا عنوان آپ کے سامنے ہے کہ شرکاء میں سے کس کے مطالبے پر قاضی تقسیم کرے گا۔ آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے سبق میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ شرکاء میں سے ایک کا حصہ زیادہ ہے، ایک کا حصہ کم ہے، اور ان میں سے کوئی ایک تقسیم کروانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے حصے الگ الگ کر لیں۔ لیکن یہاں صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ تقسیم اگر ہو جائے تو جو صاحب کثیر ہے، جس کا حصہ زیادہ ہے، تقسیم کے بعد اس کو تو بھرپور نفع ملتا رہے گا، وہ تو خوب نفع اٹھائے گا، لیکن جو صاحب قلیل ہے وہ اس انداز میں نفع نہیں حاصل کر سکے گا۔ یا تو اس کو بالکل ہی کچھ نفع نہیں ملے گا، بالکل ہی نفع ختم ہو جائے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ نفع ہوگا تو صحیح، لیکن وہ نفع انتہائی کم مقدار پہ آ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بظاہر صاحب قلیل کو نقصان ہو رہا ہے، صاحب کثیر وہ بھرپور نفع اٹھانے لگا ہے۔ جیسے اس نقشے میں دیکھیں کہ ایک بڑی دکان ہے، اس کو ہم بڑا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سٹور کا یہ ایک بڑا حصہ احمد کے پاس ہے، ایک چھوٹا سا حصہ حماد کا ہے، بقیہ سارا احمد کا ہے۔ تو اب اگر یہ اس حصے والا حماد آ کر قاضی کے سامنے کہتا ہے کہ قاضی صاحب تقسیم کریں، میرا حصہ الگ کر کے مجھے دے دیں، تو یہاں شریعت مطہرہ نے قاضی صاحب کو پابند کیا ہے کہ قاضی اس صاحب قلیل کے مطالبے پر تقسیم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تقسیم کر کے اس کا یہ حصہ اس کے حوالے کر دیں تو اب یہ وہ نفع نہیں اٹھا سکے گا جو نفع اس کو پہلے سے حاصل ہے، کہ یہاں تو اس کا یہ والا حصہ اس بڑی دکان کے درمیان میں آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے احمد اپنے اس ساتھی حماد کو کرائے میں سے چھٹا حصہ دے دیتا ہے۔ 1,80,000 روپے اگر اس کا کرایہ ہو تو چھٹا حصہ 30,000 وہ حماد کو مل جاتا ہے۔ تو اگر تقسیم ہو جائے گا تو تقسیم کے بعد تو یہ حصہ الگ ہو گیا، تو اب یہ حصہ 30,000 میں کون لے گا کہ ماہانہ اس حصے کا 30,000 روپیہ حماد کو ملے؟ تو بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس میں چونکہ حماد کا نقصان ہے تو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ قاضی اپنے زیر نگین علاقے میں اگر کوئی شخص اپنا نقصان کرنا چاہے تو قاضی اس کے سامنے رکاوٹ بنے اور اس کو اپنا نقصان نہ کرنے دے۔ کیوں؟ کہ یہ اصول حدیث مبارکہ سے مستنبط ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو کسی کو نقصان دے اور نہ خود نقصان اٹھائے۔ تو استضرار ذرہ سے مشتق ہے نقصان اٹھانے کے معنی میں، کہ جیسے کسی کو نقصان دینا منع ہے، ایسے ہی اپنا نقصان کرنا بھی منع ہے، کہ جیسے میں کسی کے کپڑوں کو آگ لگاؤں، کسی کی دکان کو آگ لگاؤں، جس طرح اس کی ممانعت ہے، اسی طرح میں اپنے کپڑوں کو آگ لگاؤں، اپنی چیزوں کو جلا دوں یا توڑ ڈالوں،
یہ بھی منع ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دو حصے دار ہیں، ایک چھوٹے حصے والا، ایک بڑے حصے والا۔ اب ان میں سے کوئی ایک تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے تو اب قاضی صاحب کیا کریں گے؟ آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں۔ تو شرح کہتے ہیں کہ یہاں اس عبارت میں 3 قول نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا قول امام قدوری رحمہ اللہ کا، دوسرا قول امام جساس رحمہ اللہ کا، اور تیسرا قول حاکم شہید کا ہے۔ تو پہلا قول دیکھیں، فَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ، کہ اگر صاحب کثیر نے مطالبہ کیا، وہ قاضی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قاضی صاحب مہربانی کریں، آپ میرا یہ پلاٹ، میری دکان، میری زمین اس کو تقسیم کر دیں۔ قسمہ، تو قاضی تقسیم کرے گا، اگرچہ یہاں قاضی کو جبر بھی کرنا پڑے۔ لیکن اگر وَإِن طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ، اگر صاحب قلیل تقسیم کا مطالبہ کرے تو لم یقسم، قاضی تقسیم نہ کرے۔ تو یہ فرق ہوا پہلے قول میں کہ امام قدوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ صاحب کثیر مطالبہ کرے تو تقسیم کر دے گا، صاحب قلیل مطالبہ کرے تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ لأن الاول منتفع به، اس لیے کہ صاحب کثیر اپنے حصے سے نفع اٹھانے کی نیت کیے ہوئے ہے کہ میں زیادہ نفع حاصل کروں گا، وہ اس کا ارادہ رکھتا ہے۔ فیعتبر طلبہ، لہذا اس کی طلب کا اعتبار کیا جائے گا۔ والثانی متعنت فی طلبہ، اور دوسرا صاحب قلیل جب تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اپنی اس طلب میں متعنت ہے، وہ بربادی چاہنے والا ہے، اپنا نقصان کرنے والا ہے، اس وجہ سے فلم یعتبر، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کا حصہ زیادہ ہے اس سے اس کو پورا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی طبیعت کے موافق اپنے اس حصے کو استعمال کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس پہلے قول میں یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ صاحب کثیر اگر تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے تو دوسرے آدمی کو نقصان دینا یہ اس کے سامنے نہیں ہے، تو چونکہ اس کے سامنے دوسرے کو نقصان دینا ہے ہی نہیں، لہذا اس کے مطالبے کی وجہ سے وہ چیز تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وذکر الجساس رحمہ اللہ علی قلب ھذا، کہ امام جساس رحمہ اللہ نے اس کے برعکس بات فرمائی، یعنی پہلے قول میں امام قدوری رحمہ اللہ نے تو یہ ذکر فرمایا تھا کہ صاحب کثیر مطالبہ کرے تو تقسیم کر دیا جائے، صاحب قلیل مطالبہ کرے تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ تو ہم جساس فرماتے ہیں کہ نہیں، صاحب قلیل اگر مطالبہ کرے تو قاضی کو چاہیے کہ وہ تقسیم کرے، لیکن اگر صاحب کثیر مطالبہ کرے تو قاضی تقسیم نہ کرے۔ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لأن صاحب الکثیر یرید الازرار بغیرہ، کیوں نہیں کرے گا؟ صاحب کثیر کے کہنے پہ تقسیم کیوں نہ کرے؟ تو تو صاحب کثیر چونکہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، امام جساس فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے مطالبے پر تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ والآخر یرضی بضرر نفسہ، اور دوسرا یعنی کم حصے والا اپنے نقصان پر راضی ہے۔ تو ہم جساس رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا زیادہ حصہ ہے وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور دوسرے کا کم ہے وہ اپنے حصے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کہ یہ 30,000 کرائے کی مد میں جو ابھی اس کو مل رہے ہیں، تو جب تقسیم ہو جائے گی تو اب اس کم والے کو وہ 30,000 تو نہیں ملیں گے۔ تو اس صورت میں اگر صاحب کثیر تقسیم کرواتا ہے تو امام جساس فرماتے ہیں کہ صاحب کثیر یہ چاہتا ہے کہ تقسیم کروا کے دوسرے کو نقصان پہنچائے، تو چونکہ اس کا اصل مقصد دوسرے کو نقصان دینا ہے، اس کا اصل مقصد تقسیم نہیں ہے،
لہذا اس کے کہنے پر تقسیم نہیں کی جائے گی۔ جس کا حصہ کم ہے وہ اپنے حصے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی تقسیم جب ہو جائے گی تو وہ اپنی اس جگہ سے، اس ایک مرلے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، تو اس کا اصل مقصد گویا کہ اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے نقصان پہ راضی ہو تو اس کو تقسیم کرے گا۔ ذکر الحاکم الشہید سے تیسرا قول نقل کیا کہ حاکم شہید انہوں نے اپنی مختصر میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ ان ایہما طلب القسمت، کہ صاحب کثیر تقسیم کا مطالبہ کرے یا صاحب قلیل تقسیم کا مطالبہ کرے، کوئی بھی کرے تو یقسم القاضی، قاضی تقسیم کر دے گا۔ کیوں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے حصے سے آزاد ہو کر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے حصے والا اپنا حصہ بیچ کر رقم لینا چاہتا ہے، اس لیے کوئی بھی تقسیم کا مطالبہ کرے تو امام حاکم شہید کی رائے کے مطابق تقسیم کر دے گا۔ تب تیسرا قول جو حاکم شہید کا ہمارے سامنے آیا تو اس میں گویا کہ دونوں باتیں آ گئیں کہ صاحب کثیر تقسیم کا مطالبہ کرے تو بھی قاضی تقسیم کر دے، صاحب قلیل مطالبہ کرے تب بھی تقسیم کر دے۔ تو صاحب کثیر اگر مطالبہ کرے تو اس کے لیے دلیل کیا ہوگی کہ کیوں تقسیم کرے گا صاحب کثیر کے مطالبے پر؟ تو والوجہ درج فیما ذکرناہ، تو کہتے ہیں اس قول کی وجہ ہماری ذکر کردہ دلیل میں داخل ہے، یعنی حاکم شہید کے قول میں دو رخ پائے جا رہے ہیں تو دونوں کی دلیل اوپر عبارت میں موجود ہے۔ پہلا قول یعنی پہلی رائے کہ صاحب کثیر کے مطالبے کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ صاحب کثیر کے مطالبے پر قاضی تقسیم کر دے گا، تو اس صورت میں دلیل یہ پہلے قول کے ساتھ جو دلیل تھی وہی دلیل یہاں بھی درست شمار ہوگی، لأن الاول منتفع به فیعتبر طلبہ والثانی متعنت فی طلبہ فلم یعتبر۔ تو والوجہ درج فیما ذکرناہ کہ اس تیسرے قول کی دلیل اس دلیل کے اندر ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ والاصح المذکور فی الکتاب وہو الاول، اور زیادہ صحیح قول وہ ہے جو قدوری میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو والاصح صحیح قول، یعنی تین قول یہاں پہ نقل کیے گئے مگر صحیح قول وہ پہلا ہی ہے، اور قدوری کتاب میں یہی قول منقول ہے۔ المذکور فی الکتاب، کتاب یعنی قدوری میں جو ذکر کیا گیا ہے صحیح قول یہی ہے۔ آئیے ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے سبق نمبر 80 اور 81 ان دونوں اسباق کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے ایک فصل شروع کی تھی، فصل فیما یقسم وما لا یقسم، کہ چیزوں کی دو ہی قسمیں، اشیاء ضروریہ یعنی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان ضرر کا شکار ہوتا ہے۔ تو اشیاء ضروریہ کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تو وہ جو قابل تقسیم ہوں اور ایک وہ جو ناقابل تقسیم ہوں۔ تو ہم نے دو چیزوں کے بارے میں جانا کہ اشیاء ضروریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قابل تقسیم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی، یعنی اگر ان کو تقسیم کر دیں تو پھر وہ قابل انتفاع نہیں رہتی۔ تو ہمارے آج کے سبق میں دوسرا پہلو تھا کہ زیادہ حصے والا تقسیم کا مطالبہ کرے تو امام قدوری رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق قاضی تقسیم کر دے، کم حصے والا تقسیم کا مطالبہ کرے تو امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قاضی کو تقسیم سے منع کریں گے۔ کم حصے والا تقسیم کا مطالبہ کرے تو امام قدوری کے فرمان کے مطابق قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ پھر آگے تین قول نقل کیے، امام قدوری رحمہ اللہ کا قول، امام جساس کا قول
امام حاکم شہید کا قول۔ تو ان تینوں قولوں میں جو ترجیح ہے وہ صاحب ہدایہ نے امام قدوری رحمہ اللہ کے قول کو دی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔